آج جمعرات کا دن تھا اور جمعرات کا دن مختص ہوتا ہے نیب کے قیدیوں سے ملاقات کے لیے۔ آج شہباز شریف صاحب کو ملاقات کرنا تھی نواز شریف صاحب سے۔ ہر جمعرات کو شہباز شریف جاتے ہیں نواز شریف سے ملاقات کے لیے، لیکن آج شہباز شریف نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے 27 اکتوبر کو خود لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس آزادی مارچ کو، اور مولانا صاحب کا جو قافلہ ہے، جو کارواں ہے، جو اس حکومت کو خس و خاشاک کی طرح بہانے کے لیے نکلے گا، وہ سکھر سے چلے گا اور مولانا صاحب خود اس کی قیادت کریں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جو کارکن ہیں، انہوں نے ریہرسل شروع کر دی ہے کشتیوں کے ذریعے سے بھی، کہ اگر سڑکوں سے راستہ بند کر دیا جاتا ہے مولانا صاحب کے قافلوں کا، تو وہ دریائے سندھ کے راستے سے یا دریائے سندھ کے ذریعے سے کشتیوں کے سہارا لے کر وہ پہنچیں گے، لیکن پہنچیں گے ہر دم۔ کیپٹن صفدر صاحب نے نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا ہے قوم کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ بقول نواز شریف کیپٹن صفدر صاحب کے کہ جس کو اس ملک سے پیار ہے اس کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ کیپٹن صفدر نے کیا کہا ہے، دکھائیں۔ یہ آزادی مارچ جو ہے یہ کشمیر کی آزادی ہے، یہ ووٹ کو عزت ہو کی آزادی ہے۔ جس کام کے لیے نواز شریف آج سیاسی قیدی بن کر اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹے مقدموں کو سامنا کر رہے ہیں، یہ مارچ جو ہے وہ ایک ایسے نظام کے خلاف ہے جس نے 72 سال میں اس پاکستان کو آگے چلنے نہیں دیا۔ اور احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا ہے وہ بھی ذرا سنوا دیں، کیونکہ احسن اقبال صاحب ہی اس وقت مسلم لیگ نون میں نہ شہباز شریف نظر آ رہے ہیں، نواز شریف ویسے ظاہری باتیں سامنے نہیں ہیں، تو احسن اقبال ہی ہیں جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جمہوریت اور نام نہاد احتساب کے نام پہ جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ 72 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہم یہی نعرے لگا رہے ہیں کہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ رائٹ جی، میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر اور مرکزی رہنما سینیٹر حافظ عبداللہ صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ حافظ صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیب صاحب، سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب، ترجمان حکومت پنجاب پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ لاہور سے۔ جنرل صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سر جی، مولانا صاحب خود لیڈ کریں گے سکھر سے، اور سندھ کے اندر جو مولانا صاحب کی بیس ہے وہ نواب شاہ میں بھی ہے، وہ لاڑکانہ میں بھی ہے، اور سومرو خاندان راشد سومرو ابھی بھی وہ جنرل سیکرٹری ہیں وہاں پہ، تو لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کا سٹرانگ ہولڈ ہے، سکھر میں پیپلز پارٹی کا سٹرانگ ہولڈ ہے۔ مولانا صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان کے بجائے سکھر کا انتخاب کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو مجھے اندازہ نہیں کہ کیوں انہوں نے کیا۔ اس کا ہو سکتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ الیکشن ہارے ہیں تو ان کو فکر ہو کہ ایسی سپورٹ ہی نہیں ملے گی وہاں پہ کہ کوئی بہت بڑا ہجوم لے کے چل سکیں۔ وہاں پہ گنڈا پور وغیرہ وہ پہلے ان کو چیلنج کر رہے ہیں، کنڈی خاندان بھی چیلنج کر رہا ہے، اور الیکشن بھی مولانا بڑے خاص بری طرح ہی ہارے ہیں وہاں پہ۔ تو کوائٹ پاسبل کہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہو کہ وہاں وہ رسک نہ لے رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں ان کو کچھ شک و شبہ ہے۔ اور اچھا ہے کہ آپ ایک شور فوٹڈ ہیں، آپ ایسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں چونکہ پیپل پارٹی کا اثر رسوخ موجود ہے تو پیپل پارٹی بھی ٹیسٹ ہو جائے گی نا۔ وہاں پہ پیپل پارٹی جو کہتی ہے کہ جی ہم ساتھ ہیں، تو وہ ساتھ پتہ لگ جائے گا کہ کتنا ساتھ نبھانے۔ تو مولانا کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہو جائے گا ان کا کہ آپ نے ہمیں یہ اندیا دیا کہ جناب پیپلز پارٹی ہر طرح سپورٹ کرتی ہے۔ تو پیپل پارٹی کے گڑھ سے شروع کر کے تو میرا خیال ہے وہ پیپل پارٹی کا سارا قصہ کھل جائے گا اگر وہ واقعی سپورٹ کر رہے ہیں، اور صرف زبانی جو کہ وہ کرتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب نے ویسے حکمت عملی بھی تو ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی تھرو آؤٹ وہ کبھی بھی وہ کہتے رہے ان کے ساتھ، سب کے ساتھ اپوزٹ، لیکن وہ کبھی بھی سنسیئر نہیں رہے اس معاملے میں۔ سینٹ کے چیئرمین کے معاملے میں تبدیلی میں بھی انہوں نے ان کو بیک سٹیپنگ کی، انہوں نے ہی ہاتھ کھینچا، اور بعد میں جب تحقیقات کی باری آئی تو انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی علیحدہ کمیٹی بنائیں گے، اور گول کر گئے وہ سارا قصہ۔ اور آگے بھی یہ شک و شبہ ہے کیونکہ اس میں ان کی سٹیکس ہیں زیادہ، ان کے پاس ہے سندھ کی گورنمنٹ، اور جو کرپشن کے کیسز اور یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے سارے شواہد اور ثبوت جو ہیں وہ سندھ میں موجود ہیں۔ حکومت رہے گی تو آپ ان سب چیزوں کو غائب کرا سکتے ہیں، ان کو آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اگر حکومت ہاتھ سے نکل گئی تو شواہد باہر آنے شروع ہو جائیں گے۔ سو ان چیزوں کی وجہ سے ان کی سٹیکس زیادہ ہیں۔ پیپلز پارٹی بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ
کام کرتی ہے وہ ادھر بھی پاؤں رکھتی ہے اور آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا اپنے مفادات بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ مولانا نے یہ بڑا سمجھداری کا کام کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایسی جگہ سے شروع کرتے جہاں مخالفین وغیرہ کرتے، ادھر پیپلز پارٹی کے کندھے پہ رکھیں بندوق اور پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں گے کہ جی کس حد تک وہ سنسیئر ہیں، تو شروع میں مولانا کو اندازہ ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا آگے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بلاول صاحب نے جو فیصلہ کیا رات لیٹ نائٹ بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ جی ہم سپورٹ کریں گے، پچھلے ایک مہینے سے ہم یہ سن رہے ہیں پیپلز پارٹی کے منہ سے ہم سپورٹ کریں گے۔ سپورٹ ایک بڑی براڈر ٹرم ہے، سپورٹ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کو نکل آنا چاہیے، سپورٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ باہر نکلے، جیسے طاہر القادری اور عمران خان ساتھ باہر نکلے تھے۔ بلاول صاحب نے کیا کہا دکھائیں صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا ڈیڈ لائن بھی دیا، اپنا آزادی مارچ کا اعلان بھی کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پورا طریقے سے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا آزادی مارچ کا حمایت بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں نہیں بتایا گیا ابھی تک کہ کون سے جگہوں پہ ایگزیکٹلی واٹ ٹائم، واٹ ڈیٹ، واٹ سٹیز ایٹسٹرا، لیکن جہاں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس آزادی مارچ کے ساتھ تعاون کریں گے، سپورٹ کریں گے، ان کا استقبال بھی کریں گے۔ رائٹ حافظ صاحب، یہ کوارڈینیشن ہے آپ کا کہ پتہ ہی نہیں ان کو کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کب کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں جتنے بھی کوشش ہو جائے متحدہ اپوزیشن میں دراڑیں ڈالنے کی اور اس اتحاد کو انتشار میں تبدیل کرنے کی، افراتفری پیدا کرنے کی، میرے خیال میں وہ ناکام ہوگی۔ ایک تو آزادی مارچ کا فیصلہ قطعی بھی ہے اور لازمی بھی ہے، وہ تو آپ کے سامنے وہ فیصلہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا 1 پوائنٹ ایجنڈا آج کا نہیں ہے، وہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد 26 جولائی کو تمام اپوزیشن پارٹیوں کی کا اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی، اس میں یہ 2 چیزیں طے ہوئی، الیکشن رگ جیلی داندلی زدہ الیکشن ہے، یہ مینڈیٹ کا فیصلہ ہے، یہ صرف بالکل یہ صرف جو ہے کہ آپ بھی پوچھئے، آج آپ پوچھئے، ہر پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، لیکن یہ 14 مہینے جب گزر گئے اس میں اور ہمارا کام آسان کیا، معلوم ہوا کہ یہ حکومت کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی یونٹ میں امپرومنٹ نہ لا سکے، یعنی سلیکٹڈ بھی ہے، نااہل بھی ہیں، نااہل بھی ہے، نہ لا سکے، یعنی یہاں تک کہ آپ لوگوں کو علاج ابھی آج کل میرے خیال میں ورلڈ اکنامک فورم کا ایک رپورٹ آیا ہوا ہے، کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، انہوں نے تو کہا کرپشن ختم ہو گیا، کرپشن کو تو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ جب لیڈر ایماندار ہو تو ٹیم بھی ایماندار ہوتی ہے، ٹیم بھی ایماندار ہونی چاہیے، لیڈر تو ایماندار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یومیہ 12 ارب روپے کرپشن ہوتا رہا نواز شریف کے زمانے میں، وہ بھی بند ہو چکے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 200 ارب ڈالر باہر ہے، ایک تو بیرون ممالک کے منہ پہ ماریں گے، ایک ہم ادھر آ کے ملک کو سبز منہ پہ کیا مارنے تھے وہاں سے اور لے لیے، ہاں، لیکن انہوں نے تو وہ نہیں کیا، ادھر اپنے لٹیروں کو 300 ارب روپے معاف کروا دیا، یہ سب کچھ کیا، ان سے تو پنجاب کے ڈینگی کنٹرول نہیں ہو سکے، لہٰذا مجھے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تربیت مل گئی، میں ہمیشہ دیکھیں ڈاکٹر احتجاج پر ہے، ڈاکٹر تو نہ مولوی ہے نہ جمعیت علماء اسلام کی پارٹی کا ہے، نہ مدرسے کے طلباء ہے، آپ کی تاجر برادری کل سٹرائک میں نہیں تھی، بالکل ٹھیک، لاٹھی چارج پڑی ان کو، شیلنگ ہوئی اس کے خلاف، یہ کون ہے؟ ابھی جو تاجر برادری نے ہڑتال کا اعلان کیا 28 اور 29 اکتوبر کو، یہ بھی ہم نے کہا ہے اس کو، کسان سٹرائک پر ہے۔ اچھا، جو انجینئرنگ کونسل کے جو یونین ہے، جو تنظیم ہے، وہ بھی سٹرائک پر ہے، وہ بھی احتجاج پر ہے۔ صحیح، پشاور میں نرسز سٹاف بھی سٹرائک اور احتجاج پر ہے، یعنی پورا ملک سٹرائک اور احتجاج پر ہے۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ اگر میرے خلاف 5000 لوگ نکلے، 10,000 لوگ نکلے، انہوں نے عمران گو کا نعرہ لگایا، میں خود چلا جاؤں گا، لہٰذا اب تمام اپوزیشن گو کا نعرہ لگا رہی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں گو، کسان کہتا ہے گو، اور انجینئرنگ کونسل کہتا ہے گو، مولانا صاحب کہتے ہیں گو، سیاستدان کہتے ہیں گو، مزدور کہتا ہے گو، گو بھائی گو۔ تو جب وہ کہتے تھے گو نواز گو،
اس وقت دیکھیے وہ گو نواز گو وہ تو اس وقت آپ نواز شریف کے ساتھ دیکھیں وہ ہم اس لیے تھے، ہم یہ کہتے ہیں ان کے 4 حلقوں کا دعویٰ تھا نا، 4 میں سے 2 کا فیصلہ ان کے خلاف ہوا، پی ٹی آئی کے خلاف، 2 حلقوں کی وجہ سے انہوں نے پورا ملک سر پہ اٹھایا تھا، کیا حق ہے اس کو؟ میں تو پورا الیکشن کو ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ اگر میری ہارنے کی بات ہے کہ مولانا ہار چکا ہے، اقتدار میں نہیں ہے، یار سندھ میں حکومت ہے، وہ کیوں ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ پی ایم ایل این کی پنجاب میں اکثریت ہے تو وہ کیوں ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ سب سے بڑی پارٹی ہے دوسری نمبر پر پنجاب، بڑا معمولی فرق ہے۔ چیمہ صاحب یہ آپ نے سن لیا جو حافظ صاحب نے فرمایا کہ الیکشن کی جو دھاندلی مبینہ طور پہ بقول ان کے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، یہ تو 24 جولائی کے دن کا مسئلہ تھا، اگر ہم اس کو ختم بھی کر دیں اس کے بعد آپ کے کریڈٹ پہ ماشاءاللہ اتنی شاندار ناکامیاں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو ہماری تحریک کو اور جان پڑ گئی ہے۔ دیکھیں یہ جو مولانا اپنا حافظ حمداللہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، نرسیں ہڑتال پہ، کسان ہڑتال پہ، انجینئرنگ کونسل ہڑتال پہ، ڈاکٹر ہڑتال پہ، تاجر ہڑتال پہ وغیرہ 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 وغیرہ، یہ 5 سال پچھلے یہ ان طبقوں نے مار روڈ بند کر کے رکھا، مار روڈ لاہور۔ کس دن مولانا صاحب نے یا حمداللہ صاحب نے ایک دن بھی کی مذمت کی ہو، کسی کی حمایت میں بیان دیا ہو، کسی کی آپ کے لیے اخلاقی حمایت کی ہو؟ سو بیسیکلی تو ایشو یہ ہے۔ اور پھر کون سا ایسا الیکشن ہے کہ جس کا آپ کو اگلے دن ہی پتہ چل گیا کہ یہ رگڈ ہے، اور پھر اس کا 16 مہینے ہو گئے آپ نے پٹیشن دائر نہیں کی؟ آج بھی آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، فضل الرحمان صاحب جہاں جہاں الیکشن لڑے ہیں ہارے ہیں، وہاں دوبارہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے۔ ہم نے اوپر آپ کو آپشن دیا ہے کہ جب بھی آپ کو لگے گا الیکشن رگڈ ہے، جس سیٹ میں لڑنا چاہیں دوبارہ الیکشن لڑ دیں، آپ کی پٹیشن نہیں ہے۔ تو آج بیسک جو بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو نے آپ کہہ لیں کہ جو مذہبی طبقہ تھا، مذہبی طبقے کے ماتھے پہ کلینک ہے یہ مولانا فضل الرحمان، یہ ایک بدنامی کا داغ ہے، اور ان کو انہوں نے بدنام کیا ہوا ہے، کرپشن میں ڈوبے ہوئے آدمی تھے، کرپشن میں ڈوبے ہوئے، اور آلموسٹ اسی طرح کے لوگوں کو ساتھ انہوں نے ملا لیا۔ آج جو مولانا صاحب سندھ سے شروع کر رہے ہیں مارچ، سندھ سے شروع کرنے کی بنیادی وجہ جو ہے کہ وہ اس مولانا کی پارٹی جو ہے کارنر پہ ہے، کے پی کے میں بھی، اور وہاں بھی آپ کے لیے بلوچستان میں بھی جو علاقے آپ کے لیے لیس ڈیولپ ایریاز ہیں، جہاں پہ زراعت نہیں ہے، جہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے، جہاں پہ سروسز نہیں ہے، ان علاقوں میں ان کی تھوڑی بہت سپورٹ ہے۔ اب یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم شاید پورے پارٹی ہیں تو سندھ سے یہ لے کے آئیں گے، وہاں پہ ان کا نہ ووٹ بینک ہے، نہ ان کی کوئی فالوئنگ ہے وہاں پہ۔ یہ چھوٹا موٹا شو سکھر میں کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے اس کے بعد فارغ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جنرل شعیب صاحب بات کر رہے تھے کہ وہاں سے کیوں نہیں چل رہے، کہ وہاں پہ ان کی فالوئنگ ختم ہو گئی۔ جب رائٹ بینک کینال نہر بنی، وہاں پہ لیفٹ رائٹ بینک کینال نہر بنی، تو اس نہر کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں آبادی ہو گئی۔ پہلے جب یہ برانی تھا اس وقت ان کی جو کو چورن بکتا تھا، لوگ زیادہ غریب تھے، مدرسوں میں ان کو روٹی ملی، لیکن اب جب علاقہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو مولانا کی چھٹی ہوگی وہاں پہ۔ اور آج بھی اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان جائیں تو ڈیرہ اسماعیل خان جہاں مفتی محمود صاحب جس کی ریپرزنٹیشن کرتے تھے، آج بھی بیکورڈ ترین ایریاز میں ہے۔ اور فضل الرحمان صاحب ہمیں اکثر جیتتے رہے لیکن آج بھی بیکورڈ ترین ایریاز میں ہے۔ انہوں نے جہاں ان کی ریپرزنٹیشن ملی لوگوں کو جان بوجھ کے بیکورڈ رکھا، پیچھے رکھا، محروم رکھا، ڈپرائیو رکھا، اور وہاں پہ سپورٹ نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔